صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سأل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن صوم یوم عرفہ قال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعدله بيوم سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات کو بعض اوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان دنوں میں سے ایک دن 9ویں ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک فضائل فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند ایک فضائل کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے اسی 9ویں ذی الحجہ کے بارے میں ان سے آ کر کے سوال کیا ان کے روزے کے بارے میں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس دن کے روزے کو 1 سال کے روزوں کے برابر ہم شمار کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر کرم نوازی ہے کہ ایک دن کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو پہلے بات عرض کی تھی، بعض دنوں کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یوم عرفہ کا دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن یہ ایسا دن ہے کہ اس دن کا ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ یہ ثواب کے اعتبار سے 1000 روزوں کے برابر ہے۔ پہلی روایت میں یہ فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 1000 روزوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ 2026 چل رہا ہے، تو 2026 میں جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اس سال کے بھی سارے گناہ کے اور آئندہ آنے والا 2027 ہے ایڈوانس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کی معافی کے اعتبار سے ارشاد فرمائے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ تو سابقہ سال کے بھی اللہ پاک چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور آئندہ آنے والے سال کے ایڈوانس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے توبہ کرنی یہ ضروری ہوتی ہے، توبہ ان کے لیے شرط ہوتی ہے. ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے سے، توبہ کی برکت سے اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن، جو شخص یوم عرفہ کے دن، فرمایا کہ من حافظ لسانہ و سمعہ و بصرہ، آگے فرمایا کہ یوم عرفہ غفر لہ من عرفہ الی عرفہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس دن سے لے کر، یعنی ایک عرفہ سے لے کر کے آئندہ سال آنے والے یوم عرفہ کے دن تک اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. کتنی اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہے کہ ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک کیے جانے والے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، اور جب کہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ایک دن کو 10,000 دنوں کے برابر اس دن کو سمجھا جاتا ہے. تو کس قدر اس دن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. کتنی اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے. اللہ پاک کی رحیمی اور کریمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ اللہ پاک اس ایک دن کے اندر اس بارش کو، رحمت کو نازل فرماتے ہیں. سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے اور وہ اپنے دادا سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن کثرت سے ان کلمات کو پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو ہے یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. یعنی معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ یوم عرفہ کے دن جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایام میں بھی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن خاص اس دن کا نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لے کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یوم عرفہ کے دن بہترین یہ دعا کا دن ہے. اس دن میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی مناجات، اپنے مصائب، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم سب حاضر ہو کر کے اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کریں تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجات کو قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری ضروریات کے شیاں ہیں اللہ پاک ہمیں ضرور ضرور عطا فرمائیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک دن کے ارشاد فرمائے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. اور یوم عرفہ کے احکامات اور اس میں کیے جانے والے مزید اور کام اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں کیا جائے گا. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک 9ویں ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے.